السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جو احکامات امت مسلمہ کو دیے گئے ہیں ان میں سے ایک خاص حکم قربانی کا ہے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے جو کہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ قربانی لفظ قربان سے ماخوذ ہے اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب طلب کیا جائے۔ اور مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ عرف عام میں قربانی کے معنی ذبیحے کے آتے ہیں، یعنی وہ جانور جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی طلب کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کو بھی قربانی کہا جاتا ہے اور عرف عام میں قربانی کا لفظ اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے قربانی شرط اولی ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی امت کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور حضور پاک علیہ السلام مسلسل اپنی زندگی میں قربانی فرماتے رہے اور صحابہ اکرام کو اس کی فضیلت اور عظمت سے آگاہ فرماتے رہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر قربانی کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت سی روایات میں آپ علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی بڑی سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائے جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اگر وہ شرائط نہ پائے جائیں تو قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ جو آدمی مسلمان ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے آزاد ہونا، جو آدمی غلام ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے مقیم ہونا، جو آدمی مسافر ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، جو آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، صاحب نصاب ہو، لہذا جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پائے جائیں تو قربانی واجب ہوگی اور اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے نصاب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ پیسہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، یا اس کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا روپیہ پیسہ ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے جو گھر کے اندر ہے، تو ان تمام کو ملا کر کے اگر اس کی مقدار نصاب کو پہنچ رہی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی کا تعلق صرف مردوں سے ہے، مردوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، خواتین پر واجب نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور اس کو ادا کرنا خود عورت کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، لیکن یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے اندر شرائط پائے جا رہے ہیں تو ان کے اندر قربانی کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے اور وہ اپنی قربانی کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک واجبی فریضہ ہے۔ اسی طرح جو آدمی جیل میں قید ہے تو اگر اس کے اندر شرائط پائے جا رہے ہیں قربانی کے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، یا تو وہ جیل کے اندر کرائے یا جیل سے باہر اپنے گھر پر یا کسی دوسری جگہ پر کرائے۔ اسی طرح جو آدمی مقروض ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ مقروض بھی ہے
تو اگر قرضے کو الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اگر قرضے کو الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بن رہا ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پہلے سے غریب تھا لیکن قربانی کے دنوں میں وہ مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی پہلے مالدار تھا اور قربانی کے دنوں میں وہ فقیر ہو گیا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی مالدار ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کے جانور کو بدل بھی سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر کوئی عیب ہے یا اس کو پسند نہیں آیا تو اس کو بدل سکتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی کر سکتا ہے، یا اسی طرح اگر اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کی جگہ پر اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو ان حضرات پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، وہ نفلی قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر فقیر آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور وہ جانور اب اس کے لیے اسی جانور کی متعینہ جانور کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر وہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو اب وہ اس کی جگہ پر اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح فقیر آدمی اپنی قربانی کے جانور کو بدل بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ اسی متعینہ جانور کی قربانی اس کے لیے لازم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ فقیر آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے تو اب یہ نظر کے درجے میں ہو جاتا ہے اور یہ قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے اور اسی متعینہ جانور کی قربانی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا جانور گم ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس آدمی پر، اس فقیر آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو نابالغ اولاد ہوتی ہے، نابالغ بچے اور بچیاں ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو پاگل ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کا والد ان کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گی اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر کے جو اہل خانہ ہیں اور جو اولاد ہے، اگر کسی باپ کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی چھوٹی بڑی اولاد کی طرف سے ہر سال خود قربانی کرتا ہے تو وہ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے ان تمام حضرات کی رضامندی لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہمارے گھر میں یا کسی ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے ہم نفلی قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے اس میت کو پہنچ جائے گا، اور اس کا جو گوشت ہے، اس قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کو سبھی حضرات کھا سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، اور خود بھی اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت و نیک بختی کی بات ہے۔ لہذا جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب وسعت ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک حصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی کیا کریں، یہ بڑے ہی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور کو خرید لیا، لیکن قربانی کے دن گزر گئے اور وہ اس جانور کو قربانی نہیں کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے، تو اب قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ جانور موجود نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اہم مسئلہ اسی کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور کئی سال سے اس نے اپنی واجب قربانی نہیں کی، کئی سال گزر گئے، تو اب اس کے لیے ہر سال کے بدلے میں ایک ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے، یعنی چھوٹا جانور بکرا ہو یا بکری ہو، اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہر سال کے بدلے میں ضروری ہے۔ اس کا حساب لگا لیں، اور جتنے سال سے قربانی نہیں کی ہے اتنے ہر سال کے بدلے میں ایک ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمریں کیا ہیں، تو دیکھیے قربانی کے جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو چھوٹے جانور ہیں جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو ان کا مکمل ایک سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو دمبا اور بھیڑ ہوتا ہے اگر وہ موٹا ہے، صحت مند فربا ہے تو ایک سال سے کم کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن جبکہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جانور وہ ہیں جو اس سے بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے،
تو اس کے لیے مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور ایک جانور وہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جیسا کہ اونٹ ہے، تو اس کے لیے مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر جتنے بھی شرکا ہیں ان تمام شریکوں کا اپنے اپنے حصے میں قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی قربانی کی نیت نہ کرے بلکہ گوشت کھانے کی نیت کرے گا تو پورے جانور میں تمام حصے داروں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر آدمی ہر حصے دار اپنی قربانی میں قربانی کی اور عبادت کی نیت کرے، گوشت کھانے کی یا کسی اور چیز کی نیت نہ کرے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چند شرکا مل کر کے، چند آدمی مل کر کے کسی ایک کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 6 حصے دار ہیں اور جو 7واں حصہ ہے وہ ابھی خالی ہے، تو ان 6 حصے داروں نے یہ چاہا کہ 7واں حصہ کسی میت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کر دیا جائے، یا 7واں حصہ فلاں شخص کی طرف سے کر دیا جائے جو کہ ابھی زندہ ہے، تو کر سکتے ہیں۔ یہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی اور اس حصے کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ میت ہو چاہے وہ زندہ شخص ہو۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے جانوروں میں کئی سارے لوگ شریک ہیں اور ہر حصے دار یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی قربانی کے حصے کو، گوشت کو مکمل وصول کرے، تو اس صورت میں تمام حصے داروں کے لیے تول کر گوشت کو تقسیم کرنا ضروری ہے، کمی بیشی کرنا ضروری نہیں ہے، کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ تول کر کے تقسیم برابر تقسیم کیا جائے اور ہر حصے دار کو اس کا برابر حصہ دیا جائے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جو جتنے شرکا ہیں بڑے جانور میں، وہ تمام کے تمام شرکا، ان تمام شرکا کا قربانی کے وقت نام لیا جائے۔ لیکن اگر جانور پہلے خرید لیا تھا اور اس کے بعد تمام حصے دار متعین ہو گئے تھے اور تمام حصے دار اس کے حصے متعین کر دیے گئے اور تمام حصے داروں نے قربانی کی نیت کر لی ہے، تو اب قربانی کرتے وقت ہر ایک کا الگ سے نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق اگر ذبح کر دیا تو تب بھی سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور اس طرح بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے آج کل لوگ بڑے بڑے مہنگے جانور خریدتے ہیں، یعنی بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ 50 ہزار، 1 لاکھ اور بلکہ کئی لاکھ روپے میں ایک جانور خرید لیتے ہیں اور پھر بڑے اس کے چرچے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، اتنی قیمت کا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تو ایک طرح کی ریاکاری ہوئی، یہ تو ریاکاری ہے، اس طرح کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے اور اس کی تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ ریاکاری اگر عمل کے اندر شامل ہے اور کوئی بھی عمل ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ لہذا آج کل جو یہ سلسلہ چلا ہے کہ مہنگے سے مہنگے لوگ جانور خریدتے ہیں اور خوب چرچا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے اشتہارات دیتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اس طرح کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ بھئی آپ اتنے مہنگے جانور، ایک جانور اتنے پیسوں میں خرید رہے ہیں، اگر آپ اسی پیسے میں بہت سارے جانور خریدیں اور ان تمام جانوروں کو اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے ذبح کریں تو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سوچنے کی بات ہے، آپ 1 لاکھ روپے کا ایک بکرا خرید رہے ہیں، اگر آپ اسی 1 لاکھ روپے میں بہت سارے جانور خرید لیں، ایک حصہ اپنی طرف سے، کچھ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، حضور علیہ السلام کی طرف سے کریں، صحابہ کرام کی طرف سے کریں، تو کتنا زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس مسئلے کو بڑی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ مہنگے جانور خریدنے کے بجائے سستے خریدیے اور زیادہ مقدار میں خریدیے اور اپنی طرف سے کیجیے، زیادہ تعداد میں قربانی کیجیے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے جیسا کہ بکرا ہے، بکری ہے، تو یہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوتا ہے، لیکن جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسا کہ
اونٹ ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ ہیں جو بڑے جانور ہیں، تو ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا جانور 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم نے حج کا احرام باندھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے یہ حکم فرمایا کہ آپ حضرات جو ہے اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑا جانور 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔